الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. پہلی مرتبہ آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا. دین کی نسبت سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا اللہ اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرمائے. آج کا یہ پروگرام نہ تو معروف معنوں میں کوئی کانفرنس ہے اور نہ ہی جلسہ ہے، بلکہ اسے نام دیا گیا ہے درس قرآن کا. تقریر میں اور درس میں جو ایک نفیس سا فرق ہوتا ہے، میں
اسے ملحوظ خاطر رکھوں گا، اور آپ بھی قرآن کا درس سمجھ کے میری گزارشات کو سنیں گے۔ میں قرآن کا طالب العلم ہوں، اور میں نے 2 مرتبہ آپ کے اس شہر میں مولانا غلام اللہ خان سے قرآن کی تفسیر پڑھی۔ آپ نے میری گزارشات کو توجہ سے سنا، تو انشاءاللہ میں آپ کو قرآن کا اکثر حصہ آج سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ میں سے اکثریت جو ہے یہ تعلیم یافتہ طبقے کی ہے، اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی مصنف جب کتاب تحریر کرتا ہے تو اس کے کتاب لکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ وہ کتاب کے ٹائٹل پہ اس مقصد کو لکھ دیتا ہے، جسے آپ عنوان کہتے ہیں، یا آپ اسے موضوع کہتے ہیں۔ وہ کتاب چاہے 1000 صفحے کی ہو، اس کی ساری کتاب اس مقصد کے گردا گرد گھومتی ہے۔ کوئی دلیل دیتا ہے تو اپنے مقصد کے لیے، کوئی حکایت لکھتا ہے تو اپنے مقصد کے لیے، کوئی لطیفہ لکھتا ہے تو اپنے مقصد کے لیے، کوئی شعر لکھتا ہے تو اپنے مقصد کے لیے۔ اگر کتاب کا مقصد کوئی نہ ہو، موضوع کوئی نہ ہو، کوئی سمجھدار شخص ایسی کتاب کو پڑھنے کے لیے تیار ہو نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آخر یہ مصنف منوانا کیا چاہتا ہے، کیا تسلیم کروانا چاہتا ہے، کیوں اس نے کتاب لکھی؟ اگر میری یہ بات صحیح ہے، اور یقیناً صحیح ہے، کہ ہر کتاب کا ایک مقصد ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے، تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کوئی عام کتاب تو نہیں ہے نا، یہ شہنشاہ کا کلام ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد کوئی نہیں ہوگا، قرآن کا موضوع کوئی نہیں ہوگا،
قرآن کا دعویٰ کوئی نہیں ہوگا کہ رب نے یہ کتاب کیوں بھیجی ہے، کیا چیز منوانا چاہتا ہے اللہ۔ یہ قرآن ہے، رب کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ ہے اور اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے۔ قرآن جو ہے یہ اللہ کے اندر سے نکل کے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ میں تو سبحان اللہ آکھن تے مجبور نہیں کر سکتا، میرے اپنے مجمع ہوتا تو میں انہوں نے مجبور کر لینا کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ نہیں، یہ تو بڑی گل کیتی ہے، میں اس سے بڑی بات میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کے اندر سے نکل کے آئے، اس سے بڑی بات۔ یہاں جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، کیا متکلم اپنے کلام میں چھپا ہوا نہیں ہوتا؟ ایک مغل بادشاہ کی بہن ہے، وہ شاعرہ ہے، زیب النساء اس کا نام ہے، مخفی اس کا تخلص ہے۔ اس نے کوئی شعر لکھا، ایران کے بادشاہ تک پہنچا، فارسی میں شعر تھا، ایران کے بادشاہ کو پسند آ گیا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ لکھنے والی ایک عورت ہے اور بادشاہ کی بہن ہے۔ اس نے ہندوستان کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اتنا عظیم شاعر ہے، میں اس نال ملنا چاہتا۔ بادشاہ نے جب اپنی بہن سے بات کی کہ اسے تو پتہ نہیں کہ تو میری بہن ہے، زیب النساء نے پھر ایک شعر لکھا کہ یہ بادشاہ کو بھیجو۔ زیب النساء نے کہا، در سخن مخفی منم، چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مراد۔ تو انہوں پتہ نہیں اردو کہیں سمجھ آن دی ہے، فارسی تو سا کتھے سمجھ آن وڈے سران دے اتو گزر گئی ہے فارسی۔ کوئی فارسی پڑھا ہوا نہیں، فارسی تو بڑی خوبصورت زبان ہے۔ در سخن مخفی منم، چوں بوئے گل در برگ گل، میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، جس طرح پھول کی خوشبو پھول کی پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں۔ ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مراد، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے نا وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے۔ بندیالوی کہتا ہے جو رب کو دیکھنا چاہتا ہے وہ رب کو قرآن میں دیکھے۔ کہ متکلم کلام میں کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، ساری کتابوں کی بادشاہ ہے۔ اگر ہر کتاب کا کوئی موضوع ہوتا ہے، کوئی عنوان ہوتا ہے، کوئی دعویٰ ہوتا ہے، لکھنے کا مقصد ہوتا ہے، قرآن کا دعویٰ کوئی نہیں، قرآن کے اترنے کا مقصد کوئی نہیں، قرآن کا موضوع کوئی نہیں۔ کیا منوانا چاہتا ہے اللہ؟ کیا تسلیم کروانا چاہتا ہے اللہ قرآن میں؟ قرآن کے 30 پاروں میں، 114 سورتوں میں، 6006 سے زیادہ آیتوں میں کس مسئلے کو منوانا چاہتا ہے؟ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے قرآن سبقاً پڑھا ہے، تفسیر میں نے سبقاً پڑھی ہے، پھر میں نے تفسیر سبقاً پچھلے 25 سال میں پڑھائی بھی ہے۔ آپ مجھ پر اعتماد کریں، میں دلائل سے اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں، علماء یہاں موجود ہیں، سارے قرآن کا دعویٰ، سارے قرآن کا موضوع، سارے قرآن کا عنوان، قرآن کے اترنے کا مقصد، سارے قرآن کا مغز اور نچوڑ اور روح اور لب لباب ہے لا الہ بس یہی مسئلہ توحید رب منوانا چاہتا ہے۔
سارے قرآن کا موضوع یہی ہے، سارے قرآن کا دعویٰ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اس پوری کائنات میں، آسمانوں میں، زمین میں، نوریوں میں، ناریوں میں، خاکیوں میں، ازلیوں ابدیوں میں، فرشیوں عرشیوں میں، زندوں مردوں میں، سورج چاند ستارے پانی آگ دریا شاہ زور گھوڑا، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، دودھ دینے والی گائے یا شاہ زور گھوڑا، کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں۔ پورے قرآن کا دعویٰ ہے، یہی بات اللہ منوانا چاہتے ہیں پورے قرآن میں، میرے سوا الہ کوئی نہیں، میرے سوا معبود کوئی نہیں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میرے سوا غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں، اس کائنات کا الہ ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ یہ سارے قرآن کا کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ سارا قرآن اس کے گردا گرد گھومتا ہے، میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ سارا قرآن اسی کو ثابت کرنا چاہتا ہے، لا الہ الا، اسے پہلے پارے میں بیان کیا، پہلی سورت میں بیان کیا، ایاک نعبد، شروع میں سے بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تہاڈی توحید دا بھی پتہ لگ گیا تھوڑا جی، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہی معنی ہے؟ یہ معنی نہیں ہے۔ آپ میں سے عربی کے ساتھ کوئی شدھ بدھ رکھتے ہیں، یہ معنی تب ہوتا جب عبارت یوں ہوتی، نعبدو کا ونستعینو کا، پھر یہی معنی ہوتا۔ عربی میں پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، کام کرنے والا جس کے لیے کیا گیا، یوں کلام چلتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے کیا کیا؟ ایاکا، یہ مفعول تھا، اس کی جگہ بنتی تھی تیسری، وہاں سے اٹھایا اسے پہلی جگہ پہ لائے، ایاکا نعبدو فعل فاعل تھا، اس کی جگہ بنتی تھی پہلے، اسے اٹھا کے پیچھے لے گئے۔ نحو کا امام رضی کہتا ہے کہ کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو فائدہ حسر کا ہوتا ہے، حسر ہی کا معنی دیتا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے۔ کیوں بھائی؟ وہ جو پہلے معنی میں نے کیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور میں نے دوسرا معنی کیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، انہاں دعا معنی اچ کوئی ایڈا فرق کوئی نہیں، نہیں 19-20 دا فرق ہے، کوئی ایڈا نہیں یار، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کوئی نہیں فرق۔ بڑا فرق ہے۔ شوہر آئے نا دفتر سے گھر، یا دکان بند کر کے آئے نا گھر، اور سامنے بیٹھی ہو بیگم، اور یہ دروازے سے داخل ہو، اور بیگم دیکھ کے کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیری بھی عزت ہوں، میں تیرے بستر کی بھی زینت ہوں۔ غیرت مند شوہر نہیں سننا چاہتا، غیرت مند شوہر اپنی بیگم سے نہیں سننا چاہتا، غیرت مند شوہر اپنی بیگم سے سننا چاہتا ہے میں تیری ہی بیوی ہوں، میں تیری ہی عزت ہوں۔ اور غیرتوں والا رب وہ بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے۔ یہ سارے قرآن کا دعویٰ ہے، سارا قرآن اس کے گردا گرد گھومتا ہے،
اسے پھر دوسرے رکوع میں تیسرے رکوع میں جا کے بیان کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر اسے جا کے دوسرے پارے میں بیان کیا الہکم الہم، پھر اسے تیسرے پارے میں جا کے بیان کیا آیت الکرسی کے شروع میں اللہ لا الہ الا ہو۔ اور یہ قاری صاحب نے کتنی خوبصورت تلاوت کی، سورۃ کہف کی آخری آیتیں انہوں نے پڑھی، بڑا خوبصورت انداز تھا۔ آخری آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہم۔ اسے پھر سورۃ زمر میں جا کے بیان کیا فاعبد اللہ، پس عبادت کر اللہ کی مخلصاً، شاباش شاباش۔ پھر اسے اگلی سورۃ المومن میں بیان کیا فادعوا اللہ، سبحان اللہ، کیا انداز ہے قرآن کا۔ میں کیسے اب مختصر سے وقت میں جا رہا آپ کو سمجھاتا رہا۔ سورۃ زمر میں کیا کہا فاعبد اللہ، عبادت کس کی کر، خالص عبادت اللہ کی کر۔ مولا پنڈی دے لوگاں نو کوئی پتہ نہیں عبادت کس نو آکھدے نے، عبادت کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگلی سورت پڑھ المومن، ہم نے عبادت کی تشریح کر دی ہے فادعوا اللہ، مصائب اور مشکلات میں پکارو تو کس کو پکارو، اس میں پھر تشریح کی کہ غائبانہ پکار عبادت ہے۔ اور یہ جو میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کو سنایا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے، علماء سے پوچھئے اس واو کو کیا کہتے ہیں، واو بیانیہ، اس واو کا کیا نام ہے؟ میں تو نہ تھا مولوی بنانا چاہنا تھا، کوئی چپ کر گیا ہو یار۔ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو علماء، اکثر علماء کو ہی پتہ نہیں ہوتا۔ ایاک نعبد، پڑھو نا، یہ واو ہے تفسیریہ، اس کو کہتے ہیں واو بیانیہ۔ یہ کیا معنی دیتی ہے، یہ واو کیا کہتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ واو کہتی ہے اگر مجھ سے پہلے جملے کی سمجھ نہیں آئی، ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے، اگر تمہیں مجھ سے پہلے جملے کی سمجھ نہیں آئی، میرے بعد والا جملہ پڑھ، بعد والا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے، بعد والا جملہ پہلے جملے کا بیان ہے۔ اب اس واو کا معنی کریں گے یعنی، اب معنی کیا ہوگا، یعنی اب معنی کیجیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم مصائب اور مشکلات میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف کوئی تو سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں۔ سارے قرآن کا دعویٰ کیا ہے، مسئلہ توحید، لا الہ الا۔ کیوں بھائی، قرآن میں یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن میں انبیاء کی رسالت کا ذکر کوئی نہیں، بولو نا، بولو ذرا، نبی پاک کی عظمت کا ہے ذکر، شہداء کا، بولتے جائیے، میرا سفر تھوڑا جا نیڑے ہو جائے، علماء کا، اولیاء کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعتکاف، قربانی، طلاق، نکاح، خلا، دیت، وراثت، قصاص، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، سود نہ کھاؤ، اتنے تھوڑے جہولے بولو، یہ تھوڑے خلاف آئیے نا، سود نہ کھاؤ، رشوت کا کاروبار نہ کرو، پورا تولو،
کم ماپ کے نہ دو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی پہ بہتان نہ لگاؤ. ہے ذکر کے کوئی نہیں؟ بولتے جاؤ بولتے جاؤ. قیامت، جنت، جہنم، اتنے مضمون میں گن بھی نہیں سکا. میری کیا ضرورت ہے کہ میں گنوں؟ میں گن بھی نہیں سکا. اتنے مضمون ہیں قرآن پاک میں. ایک مضمون کا میں نے عمدن ذکر نہیں کیا. میں اس کا ذکر الگ سے کرنا چاہتا تھا. میرے نبی کے یاروں کا ذکر ہے کہ نہیں قرآن میں؟ اسے میں الگ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. قرآن نے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ کیا، جگہ جگہ تذکرہ کیا. اور اگر علماء مجھے معاف کر دیں، کہیں یہ جملے گستاخی کے نہ بن جائیں، لیکن محبت میں کہہ رہا ہوں، جب میں قرآن میں پڑھتا ہوں نا رب میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کرتا ہے، میں نے انج لگتا رب میرے نبی دے یاراں دیاں تعریفاں کردیاں کردیاں رجدا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے یہ بھی کہہ لوں، اللہ کہتا ہے یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں. اولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم. پڑھو یار. میرے والد صاحب کہتے تھے پہلا سپارہ تے ہندوؤں نوں نہیں آندا، تو یہ تو پہلے سپارے کا پہلا رکوع ہے یار. پڑھو اولئک، آپ سب کو یاد ہے اولئک. یہی لوگ ہیں، یہی کیا بات ہے، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے فی الدنیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں. جب یہ آیت اتر رہی تھی میرے نبی پر، میں تھا، آپ تھے، علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، امام اعظم امام حنیفہ، امام احمد، شافی، مالک، احمد، شیخ عبد القادر جیلانی، باجدی تھے؟ کوئی بھی نہیں تھے. جب یہ آیت اتر رہی تھی میرے نبی کے صحابہ تھے. ثانوی سمجھاؤ اللہ کس نو آخر اولئک، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. پھر قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، پھر قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون. یہی لوگ ہیں متقی، یہی لوگ ہیں تقوی والے. انہی کے متعلق رضی اللہ عنہم، پھر کا اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. انہی کے متعلق کلن وعد اللہ الحسنی، جنت کا وعدہ میں نے نبی کے سارے صحابہ سے کر لیا ہے. قرآن بھرا پڑا. یہاں کئی نوجوان ہوں گے، اللہ کرے نہ ہو، جو میرے ذہن میں ہے وہ نہ ہو، اللہ کرے، اللہ کرے نہ ہو، جو کسی محقق کو دیکھتے ہیں، وہ بڑا محقق ہے، بڑا تحقیقیں کرتا ہے، بڑی کتابیں دکھاتا ہے، فلاں تاریخ، فلاں مورخ، فلاں عالم، فلاں محدث، فلاں فقیہ، فلاں مفتی، پٹاری کھولتا ہے، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب. تعلیم یافتہ نوجوان کہتا ہے بلے بلے، اتنے حوالے معاویہ کے متعلق، یہ لوگ یہ کہتی ہیں، مورخ یہ کہتی ہیں، عالم یہ کہتی ہیں. پھر ہمارا نوجوان طبقہ اس سے متاثر ہو جائے، بڑے حوالے دیتے اس بھائی، بڑی تاریخوں کی کتابوں کے حوالے دیے، بڑے مورخین کے حوالے دیے اس نے. آپ کو ایک گر کی بات بتاتا ہوں، نوجوان اسے پلے باندھ لیں. دنیا کا کوئی بندہ تمہیں صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے، خدا کی قسم نہیں کر سکے. کوئی بندہ تمہیں صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گا. میری ایک بات پلے باندھ لو، میرے نبی کے صحابہ کتابی اور تاریخی شخصیات نہیں ہیں، میرے نبی کے صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. پلے باندھ لو اسے. ہم نے صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، کتاب اللہ میں دیکھنا ہے.
اقوال رجال نہیں دیکھنے. کیوں جی اقوال رجال سمجھتے نہیں؟ ہاں بڑی مشکل کر لی. اقوال رجال مردوں کو کہتے ہیں، مردوں کی کلام، مردوں کے اقوال. یہ مرد ہی ہیں نا، فلاں مورخ، فلاں امام، فلاں فقیہ. اقوال رجال، اقوال رجال میں دیکھنا ہے. میں جس سٹیج پہ بیٹھا ہوں وہ تو اقوال رجال کو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اقوال رجال کوئی نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول. اقوال رجال میں دیکھنا ہے آپ نے کہ فلاں عالم نے کیا لکھا ہے، فلاں امام نے کیا لکھا ہے، فلاں فقیہ نے کیا لکھا ہے، فلاں مفتی کیا کہتا ہے، فلاں محدث کیا کہتا ہے، فلاں مفسر کیا کہتا ہے. ہم نے صحابہ کو اقوال رجال میں نہیں دیکھنا، ہم نے صحابہ کو فرمان مصطفیٰ میں دیکھنا ہے. میرا نبی صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. کیوں جی بڑی روایت بیان کی جاتی ہے. حضرت معاویہ جو تھے نا، یہ ممبر پہ حضرت علی کو جمعہ کے دن گالیاں نکالا کرتے. یہ اس کتاب نے لکھا، اس نے لکھا، اس نے لکھا، اس نے لکھا، اس امام نے لکھا، اس نے لکھا. کہتے اچھا ممبر پہ گالیاں نکالتے تھے. سچی سچی گل کرو، میرا رب کا قرآن کہتا ہے سارے صحابہ متقی ہیں، سارے صحابہ متقی ہیں. متقی اوہ بندہ ہوندا جڑا ممبر تے گالیاں کڈے، وہ متقی ہوتا ہے. تیری روایت تیرے منہ پہ نہ ماروں. متقی ہوتا ہے جو ممبر پہ گالیاں نکالے. وہاں سب کا لفظ ہے. مسلم کی جو روایت ہے اس میں سب کا لفظ ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں، سب کا معنی گالی نہیں ہوتا، شتم کا معنی گالی ہوتا ہے. کس نے کہا کہ سب کا معنی گالی نکالنا ہے؟ آگے لوگ بیٹھے ہیں، اس نے معنی کر دیا گالیاں نکالتے تھے، سب کرتے تھے. اٹھا حدیث کی کتابیں. میرے نبی نے ایک کام سے منع کیا، دو بندوں نے وہ کام کر لیا، دو بندوں نے وہ کام کر لیا. حدیث کے لفظ ہیں سبہما، نبی پاک نے ان کو سب کیا. کر میں نہ گالی والا کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو یہ معنی گالی والا وہاں؟ اللہ میرے نبی کے یاروں کو متقی کہتے ہیں، اور متقی لوگ جو ہیں ان کی زبان گالیوں سے کیا ہوتی ہے. یہ جتنے مسئلے میں نے ذکر کیے یہ سارے قرآن نے بیان کیے کہ نہیں کیے؟ پھر ایک دفعہ دہرائیے. انبیاء کی رسالت، نبی پاک کی رسالت، ختم نبوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، اعتکاف، مزدلفہ، عرفات، نکاح، طلاق، خلا، دیت، وراث، رضاعت، قصاص، حقوق، معاملات، لین دین، پورا تولنا، زبان کی حفاظت، حرام مال نہیں کھانا، یہ سارے مسئلے 114 صورتوں میں اللہ نے بیان کیے. یہ ساری بات میں نے کیوں کی ہے؟ آپ کو بتانے کے لیے کی ہے کہ 114 صورتوں میں اللہ نے یہ سارے مسئلے بیان کیے، لیکن 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں رب نے مسئلہ توحید کے لیے وقف کر دی. 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے. بولو زور سے بولو یار. 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے. لا الہ میرے سوا الہ کوئی، میرے سوا معبود کوئی نہیں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میرے سوا سجدے کے لائق، میرے سوا نظر و نیاز کے لائق، میرے سوا غائبانہ پکارے سننے والا، میرے سوا مختار کل کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی، کرنے والا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں، غریب نواز کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، لجیں پالنے والا کوئی نہیں، کرنیاں والا، کرما والا، فضلہ والا کوئی نہیں، کوئی نہیں الا اللہ. یہ جو میں نے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا نا، متصرف کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں،
خدا دی قسم ہے میں اس تے قرآن دیاں 20 دلیلاں پیش کر سکتا. یہ الہ کا میں نہ قرآن نے کیا، جو میں نے کیا یہ قرآن نے کیا. صرف علماء کے لیے اشارہ دے دیتا ہوں، آپ بھی سمجھ جائیں. سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، سورۃ قصص پڑھیں، تے جے پھر بھی سمجھ نہ آوے نا تو حضرت سلیمان دے دربار وچ ہدہد دی تقریر پڑھیں، جو ہدہد تقریر کر رہا ہے. انہی 2 صفتوں کا ذکر کرتا ہے. عالم الغیب بھی اللہ ہے، قادر اور مشکل کشا بھی اللہ ہے. یہ 2 صفتیں ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے اگر یہ 2 صفتیں اسی کی ہیں تو پھر اس کے سوا الہ. جگہ جگہ اللہ قرآن پاک میں الہ کی 2 صفتوں کا ذکر کرتا ہے. کون سی؟ مختار کل بھی اللہ ہے، عالم الغیب بھی. میں اب آپ کو کیسے سمجھوں؟ میرے شیخ حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کراچی سے ان کے دوست آ گئے، جمعے کا دن تھا. انہوں نے کہا جی آج توحید سناؤ، ایسا کراچی تو آئے ہیں. تو حضرت شیخ نے کہا میرے دوست آئے ہیں مجھے کہتے ہیں توحید سناؤ. تو پھر حضرت شیخ نے ایک جملہ کہا، جملہ سنو پتہ نہیں تو سمجھ بھی آندی کہ نہیں آندی. آ گئی تو تھوڑی سبحان اللہ دسے گی بے تو سمجھ آ گئی ہے. حضرت شیخ القرآن نے کہا یہ مسئلہ توحید گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، اس واسطے 950 سال چاہیے دینے. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. اس واسطے 950 سال چاہیے دینے. اس مسئلے کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو الہ کا معنی سمجھا دوں. جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو سچی سی بات کرو. میرے نبی پہلے دن کوئی صفحہ پہ آیا تھا، کیا پیغام دیا تھا؟ قولوا لا الہ. اس کا جواب کیا آیا؟ پتھر. جواب کیا آیا؟ گالیاں. جواب کیا آیا؟ فتوے. انت کذاب، انت مجنون، انت شاعر. اس کا جواب کیا آیا؟ راستے میں کانٹے. جواب کیا آیا؟ بلال تپتے ہوئے کولوں پر. جواب کیا آیا؟ وطن چھوڑ. سچی سچی گل کرو. میرے نبی نے جو پہلے دن واز کیا تھا لا الہ الا اللہ، اس میں کہیں تھا کہ 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ تھا. وہ جو 360 بت تم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں تمہاری پکارے نہیں سنتے، وہ مشکل کشا نہیں، وہ حاجت روا نہیں، وہ سجدے کے لائق نہیں، انہوں نے نام دیا نظرہ نیازہ نہ دے، انہوں نے پلے کچھ نہیں، وہ شفائیں نہیں دے سکتے. تھا. پھر ان کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی؟ میرا نبی انہوں نے ٹھاکنا دا نام نہیں لیندہ. میرا نبی یہ نہیں کہتا کہ وہ پکارے نہیں سنتے، ان کے سجدے نہ کرو، نظریں نہ دو، نیازیں نہ دو، پکارو نہیں، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. میرا نبی کچھ بھی نہیں کہتا. پھر انہوں نے تکلیف کیوں ہوئی؟ سن نہیں سمجھاؤ. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں بتاتا ہوں تکلیف کیوں ہوئی. وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی. وہ الہ کا معنی، وہ الہ کا مفہوم سمجھتے تھے. الہ کون ہوتا ہے؟ انہوں نے دیکھا اگو الہ پچھو لائے، اگو اللہ نال بچیا تھا صرف اللہ. انہوں نے سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہیں نا انہوں دے پلے. چلو جڑا بھی ہے جان دے. میں نے پہلے کتے ہوئے تقریرہ شکریہ جلسے والی گل کو نہیں یار، نعرے شارے نہ مارو، نعرے محاذاں تے چنگے لگتے نے، بس بات پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دو. یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ مشرکین مکہ کو تکلیف کیوں ہوئی، وہ الہ کا معنی، اور ہماری زبان ہے اردو، پنجابی، پشتو، یہ ہماری مادری زبان ہے.
ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو مختار کل بھی سمجھتے ہیں۔ کہا جائے کہ ایسا کوئی انہوں نے الہ مانتے ہیں، ہم کوئی ان کو معبود مانتے ہیں، ہم نے کوئی ان کو الہ مانا ہے؟ اٹھاؤ قرآن، قرآن جگہ جگہ الہ کی دو صفتوں کا ذکر کرتا ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہو۔ جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں اس کو کیا مان لیا؟ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ۔ چلو یار ہو سوکھا کر کے تو نے الہ دا میں مفہوم سمجھا کے جاواں یار۔ پتہ نہیں آج تک آپ کو کسی نے الہ کا مفہوم سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ میں سمجھاتا ہوں آپ۔ کبھی کبھی بات چھپا کے شروع کی جائے اور لوگ سمجھ جائیں بھی ایک کہندی گل کرن لگا، مزہ بڑھتا ہے، لوگ سمجھ جائیں۔ انہیں میں شروع کرا نہ لے کے پھر ایڈا مزہ نہیں۔ دریا ہے، اس میں ایک کشتی ہے، اس کشتی میں ایک زندہ پیغمبر ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کون ہے؟ قرآن اس کو ذکر کرتا ہے۔ کشتی گرداب میں آئی، بھنور میں نام موافق ہوائیں چلی، کشتی گرداب میں آ گئی۔ ایک بندے کو باہر نکالنا ہے، کس کو نکالیں؟ قرآن دازی کرو۔ قرآن دازی کی گئی، نام کس کا نکلا؟ بولو تو صحیح۔ لوگ اچھے تو نے کہا یار معصومیت دیکھو یار، چہرے کی نورانیت دیکھو، پاکیزگی دیکھو، اے دریاواں دے سکن دے قابل نے نہ یار نہ۔ دوبارہ قرآن دازی کرو، دوبارہ قرآن دازی کی گئی، نام پھر کس کا نکلا؟ انہوں نے کہا نہیں یار نہیں، تیسری بار قرآن دازی کرو۔ تیسری بار قرآن دازی کی، نام پھر کس کا نکلا؟ اجازت ہو تو یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا، پنجابی چاک لگا کوئی یار خیبر پختونخوا کا ہمارا بھائی بیٹھو تو سمجھ ہی نہ آئے، وہ بھی سمجھ لیں گے، سمجھ لیں گے، سمجھ لیں گے۔ وہ پنجابی میں ذرا مزہ زیادہ آتا ہے۔ جڑے ویلے تری واری نہ نکلیا نا حضرت یونس دا، گل اینج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی چ باہوے تے کشتی ڈوبدی ہے، تے پیغمبر نو کشتی چ کڈو، کشتی بچتی ہے۔ پیغمبر کشتی میں بیٹھے تو کشتی ڈوبتی ہے، پیغمبر کو باہر نکالو، کشتی بچتی ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اے لوگوں کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں، میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار۔ اگر یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں ہوتا وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ آتی۔ جس کشتی میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ یہ قرآن ہے۔ اللہ کے لیے قرآن کے قریب آؤ۔ تم نے قصے کہانیاں گھڑیاں جناب 12 سال دا بیڑا ڈبو دیتا تو پھر 12 سال تو بعد کر دیتا۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، انہوں نے کہا جی بیڑا غرق کر دیتا، انہوں نے کہا سبحان اللہ جی، بزرگ ہوندے ہی ہوویں جڑے بیڑے غرق کرن۔ تو پھر 12 سال کے بعد جی نکال دیا، لوگوں نے کہا جی سبحان اللہ، بزرگاں چ بڑی طاقت ہے جی، پوری برات زندہ بیر کڈ لئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا، جب آ گئے نا وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے اور قوم آ گئی سارے حوالے کر، انہوں نے کہا میرے مہمان نے انج نہ کرو، انہوں نے کہا تو ساری جہان دا ٹھیکہ لیا مہمان نوازیاں دا، تو جب تکرار بڑھا نا تو حضرت لوط نے کہا الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید، تہاڈے وچ کوئی بندے دا پتر نہیں؟ یہ میں نہ کی، ورنہ میں نہ بھلے مانس، تہاڈے وچ کوئی بھلے مانس نہیں، کوئی ایک بندہ تے ہوے جڑے انہوں سمجھائے کنجراں کی کرن لگے ہوئے۔
ایک بندہ بھی نہیں ہے تم میں. خدا دی قسم ہے انہاں مشرکین دی حالات تے جلے ایک ادن 12 سال ڈبو دیا، انہاں کا سبحان اللہ، کنارے لگا دیا، انہاں کا سبحان اللہ. تو میں کہتا ہوں الیس منکم رجل رشید، تو ایک بندہ بھی نہیں، کوئی پروفیسر، کوئی وکیل، کوئی ٹیچر، کوئی کالج کا طالب علم، کوئی یونیورسٹی کا لڑکا، کوئی کوئی نہیں اٹھ کے سوال کرے مولانا برات کتوں ٹری سی، کدے جا رہی سی، دلہن کتوں دی سی، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور پھر مولوی صاحب سے وہ بندہ پوچھے حضرت جلے برات ڈوب گئی، غرق ہو گئی، براتی بھی غرق ہو گئے، انہاں دیاں جڑیاں بیویاں پیچھے رہ گئیاں سن عورتاں، انہاں عدت گزار کے اگھا نکاح کر لے. 12 سال تو بعد تر کے یہ بھی پہنچ گئے. انہاں آکھے زنانیاں ساڈیاں نے، انہاں آکھے تساں مر کھپ گئے ساؤ، تسی کتھوں نکل کے آ گئے ہو. مولوی جی یہ تو بڑی لڑائی بڑی ہونی ہے، پھر معاملہ تھانے پہنچے ہونا. نو یؤمنون بالغیب، جو کہتے چلے گئے عوام مانتی چلی گئی. پوچھا کرو علماء سے، دیوبندی عالم بات کرے، بریلوی عالم بات کرے، اہل حدیث عالم بات کرے، اس سے دلیل پوچھا کرو، اس سے پوچھا کرو مولانا انج کیوں کے بغیر نہیں ماننی، کیوں کے بغیر ماننی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی ماننی ہے بس. ہر ایک آگے کرنا ہے کیوں، انج کیوں، دلیل لائیے. جو کہہ دیا 12 سال ڈبو دیا، 12 سال تو بعد سب بیٹھے. ہماری جماعت کے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے خوش طبع آدمی تھے، حافظ الاداد. تو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری گجرات والے، یہ تینوں کسی جلسے سے واپس آ رہے تھے. جمعرات کا دن تھا، تھوڑا سا سفر دریائی تھا. یہ بیٹھ گئے کشتی میں، تینوں بیٹھ گئے، اور لوگ بھی تھے کشتی میں. کشتی آئی گرداب میں، بھمر میں، ناموافق ہوائیں چلیں. ملا نے کہا بھئی خطرے بڑے نے. سارے لوگ نہ کھلو گئے بغداد والے پاسے ہاتھ جوڑ کے. بابا لداد کہتا ہے پہلے تو میں دیکھتا رہا، پھر میں کھلو گیا انہاں لوگوں والے پاسے ہاتھ جوڑ کے. وہ بغداد والے پاسے نہ ہونا، انہاں کہا بابا تین کی ہے، تجھے کیا ہے؟ میں آکھیا اج جمعرات ہے، کل جمعہ، انہاں پڑھانا راول پنڈی، انہاں پڑھانا گجرات، میں پڑھانا گجرات تو اگلے پنڈ. ایو جی شخصیت نو صد مارو جڑا کل تائیں کڈے، جڑا کل تائیں کڈے. اس نو تساں سدن لگے ہوئے ہو، اس دی عادت میں جاننا، اے پہلے 12 سال بوڑ دا جے، پھر مرضی پاوے سے کڈے. اللہ کا پیغمبر کشتی میں ہے، کشتی گرداب میں ہے، پیغمبر بھی زندہ زندہ. انہوں نے چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی کا لقمہ بنا، لکڑ ہضم پتھر ہضم. میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے، اس واسطے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جا. تے میرے نبی نو لے کے ترہمی نہ پئی، میرے نبی نو ہچکولے نام تھلے جا کے بہ جا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. جب چلے گئے نا 3 اندھیروں میں، رات کا، سمندر کی تہہ کا، مچھلی کے پیٹ، وہاں انہوں نے پکارا مولا ان 3 اندھیروں میں میری پکارے تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا سمی کوئی نہیں. تے مولا اس مصیبت تے دکھ دی گھڑی نو کٹن والا، اس فاتح نو کھولن والا کوئی نہیں، تیرے سوا میری مشکل حل کرن والا کوئی نہیں، کوئی نہیں، من کر دے. کیسے پکارا؟ کہا ٹھہرو، کہا نا
حضرت یونس آکھیا نا مولا تیرے سوا میریاں پکارا سنن والا کوئی نہیں، تو ہی سنن والا، تو ہی مختار کل نے، تو ہی عالم الغیب ہے، تو ہی مشکلہ کٹن والا. کہا نہیں کہا، یہی تو سمجھانے لگا. نہ حضرت یونس نے یہ کہا مولا میری پکارے تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں کہا. مولا مشکل کشا تیرے سوا کوئی نہیں کہا. مولا اس مصیبت کو ہٹانے والا تیرے سوا کوئی نہیں کہا. مولا میرے حالات کو تیرے سوا جاننے والا کوئی نہیں کہا. ساریاں گلاں دی اکو گل کیتی، لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں. حضرت یونس سمجھانا چاہتے ہیں اوے لوگوں جو مچھلی کے پیٹ میں سے پکاریں سنتا ہو وہ کون ہوتا ہے؟ جو مشکلیں ٹال دیتا ہو وہ کون ہوتا ہے؟ الہ. 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں اللہ نے اس مسئلے کے لیے کیا کر دی؟ وقف. 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ. اللہ دی قسم ہے، بات تو پتہ نہیں یہ گستاخی کی نہ بن جائے. کوئی بندہ اکو گل بار بار کرے نا، بار 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 بار، تسی آنکھو یہ مجنون ہے. اکو گل اس گلی میں وہی بات، اس چوک. یہ جو انبیاء کو مجنون کہتے تھے لوگ کس معنی میں کہتے تھے؟ عقل چل گئی. اس معنی میں نہیں کہتے تھے، اس معنی میں کہتے تھے صفا کی پہاڑی پہ دیکھو لا الہ الا اللہ، مکے کے بازار میں دیکھو لا الہ الا اللہ، مکے کے کسی چوراہے پہ دیکھو لا الہ الا اللہ، اکاز کے بازار میں دیکھو لا الہ الا اللہ، طائف کی گلیوں میں دیکھو لا الہ الا اللہ، صبح دیکھو لا الہ الا اللہ، شام. اس معنی میں کہتے تھے یہ پاگل ہو گیا ہے، اس نو اور گل کوئی نہیں آندی. جگہ 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 ایک ہی آواز لگا رہا ہے، قولوا لا الہ. پھر وہ خفت مٹانے کے لیے کہتے تھے شاعر ہے. لوگوں اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے لوگ متاثر نہ ہو جائیں، قرآن سن کے لوگ متاثر نہ ہو جائیں، اس خفت کو مٹانے کے لیے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے شعر و شاعری کرتا ہے. جی اللہ نے بھی بڑے جواب دیے قرآن. سورہ شعراء میں، شعراء کیا ہے؟ شاعر کی جمع نہیں. اللہ نے کہا وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں. میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. میرا نبی کہتا کم ہے کر کے زیادہ دکھاتا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، سیرت کا موضوع ہے، الگ موضوع. کہتا کم ہے کر کے زیادہ دکھاتا ہے. لوگوں کو کہا 5 وقت کی نمازیں پڑھو، خود 6 وقت کی پڑھ کے دکھا. لوگوں کو کہا 40واں حصہ زکوٰۃ دے دو، اپنی باری آئی تو سارا گھر لٹا دیا، کچھ بھی نہیں رکھا. کہتا کم ہے. میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ پاگلو، شاعر تو مبالغے کرتی ہیں. مبالغہ سمجھتے ہیں؟ ہاتھ سے کیا کرنا؟ جھوٹ بول، یوں ہی کسی کو بڑھا چڑھا کے بات کرنا. اگر علماء محسوس نہ کریں، سب سے زیادہ مبالغے آج کے دور میں نا سٹیج سیکٹری کرتے ہیں. اعلان نہیں کرتے خطیبوں کی، شیخ العرب والعجم، شیخ الحدیث. ہمیں اسے کتنی بھی حدیث نہ پڑھائی، شیخ الحدیث کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے رہتے. اللہ ان کو معاف کرے. بس وہی لقب لگایا کرو جو لقب مناسب ہے، سچ 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 لقب، وہی لقب لگایا کرو.
بس ٹھیک، شاعر جو ہیں وہ مبالغے کرتے ہیں، مبالغے، کھلو بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرو۔ ظفر علی خان نے کہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کیوں کربلا تو پہلے اسلام مر گیا سی، پھر کربلا کے بعد کیسے زندہ ہو گئے؟ یزید کی حکومت ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی 3 سال وہ حکمران رہا، اس کے بعد 1 صدی تک اس کی نسل حکمران رہی۔ یہ مبالغے ہو شاعر لوگ کرتے رہتے ہیں۔ محبوب ہوئے نا توے دے پچھلے پاسے یار کالا، شاعر کہتا ہے 14ویں دا چان نے، اور مبالغے ایسے کرتے ہیں، ہجر کہتے ہیں نا، ہجر جدائی، دوست کی جدائی۔ تو ایک شاعر کہتا ہے ایک دن میں رویا ہجر یار میں، ایک دن رویا میں ہجر یار میں، یعنی میرا یار جدا ہو گیا تو میں غم میں رونے لگ گیا۔ ایک دن رویا میں ہجر یار میں، 9 سمندر 200 نالے 8 ندیاں بہ گئی۔ چل بھائی، شاعروں کا کیا ہوتا ہے؟ جو منہ میں آتا ہے مارتے رہتے ہیں۔ میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ ایک جملہ ذہن میں آئے گا، میرے نبی کو شاعر کہتے ہو پاگلو، والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں، عثمان و علی جیسے لوگ چلتے ہیں، طلحہ و زبیر جیسے لوگ چلتے ہیں، بلال جیسے لوگ چلتے ہیں، اور شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ ایک بات کو بار بار دہرایا جائے، لوگ کہتے ہیں مجنون ہے، خدا دی قسم ہے، قرآن کے ہر صفحے پر یا 2 صفحوں کے بعد پھر جگہ جگہ بار بار تکرار کے ساتھ اللہ نے ایک ہی آواز لگائی ہے، میرے سوا الہ کوئی۔ کبھی اس کے لیے عقلی دلیلیں دی، کبھی اس کے لیے پہلے نبیوں سے دلیلیں پیش کی، پہلی کتابوں سے دلیلیں پیش کی، پھر دلیلیں وحی پیش کی، ڈراوے سنائے، خوشخبریاں سنائیں، داعی کو تسلیاں دی، مشرکین کے رویے پر شکوے کیے، مشرکین کے رویے پر شکوے کیے۔ اللہ نے جگہ جگہ جس مسئلے کو بیان کیا جو پورے قرآن کا دعویٰ ہے، نچوڑ ہے، مغز ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بس آخری جملہ کہہ کے ختم کر دیتا ہوں، کچھ مضمون رہ گیا، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ گزارش کروں گا۔ آج کل سفر تھوڑے سے مشکل ہو رہے ہیں، ہمارے علاقے میں بہت دھند پڑتی ہے، کٹھے کی پہاڑی اترے نا، وہ پھر دھندی تو کلر کار کی پہاڑی، کچھ نظر نہیں آتی، پھر انہیں ہی گڈی چل دی ہوئی، مشرق تقریرہ نہیں چلا دے، انہیں چل دی رہتی ہے گڈی، کچھ نظر شظر نہیں آتا، پر ڈرائیور بھی توکل پہ چلاتے، نال ادھا ڈرائیور سانی بڑھنا پڑنا، سجے کرتے کھبے کرتے کنارے سے تھلے لے رہے ہیں، تو یہ ہے تو وہ بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ آپ دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ مہربانی فرمائے۔ 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں اللہ نے مسئلہ توحید کے لیے وقف کی، اور جن صورتوں میں اور مسائل بیان کیے نا، مثلا سورۃ کہف میں مشرکین کے شبہات کے جواب دیے، اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، خضر کے بارے میں، جنات کے بارے میں شبہات پیش ہوتے تھے ذہن میں، اللہ نے ایک ایک شبہے کا جواب دیا۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں جن صورتوں کا دعویٰ توحید نہیں ہے، کوئی اور دعویٰ ہے، اللہ جب اس صورت کو ختم کرنے پہ آتے ہیں نا تو ختم آ کے کرتے ہیں مسئلہ توحید پر۔ جب آ کے ختم کرتے ہیں تو کس مسئلے پر آ کے ختم کرتے ہیں؟ سورۃ کہف کو کہا، یہ علماء بیٹھے ہیں، سورۃ ہجر کو کہاں ختم کیا جی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ
حتی یاتیکل سورۃ ہود کو کہاں ختم کیا جی؟ للہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ، عبادت کر تو کس کی؟ سورۃ کاف کو ختم کیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ۔ سورۃ مومنون کو ختم کیا ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ لا الہ الا ہو۔ آج میں نے آپ کو جو بات سمجھائی دلائل کے ساتھ سمجھائی وہ یہ سمجھائی کہ سارے قرآن کا دعویٰ، سارے قرآن کا مرکزی مقام، سارے قرآن کا مغز وہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید، مسئلہ الہ، لا الہ الا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے، گزر گیا ہے، اور آپ مغرب کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، اور پھر کھانا وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو میں آپ کو کوئی امتحان نہیں لوں گا، نہ میں بات کرنے کی کوئی موڈ میں ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک روایت ہے، ایک رسم ہے کہ کچھ کلمات، اس کو صدارتی کلمات کہا جاتا ہے، تو میں 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا ورسولنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کی توحید، عظمت، کبریائی کے بارے میں آپ نے حضرت مولانا عطاء اللہ بندیالوی حافظ اللہ کا خطاب سنا۔ اب اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ آج کا جو پروگرام ہے یہ مذہبی اور مسلکی ہم آہنگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمارے اسلاف اسی طرح وسیع الظرف تھے، ایک دوسرے سے ملنے ملانے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اگر کوئی آتا تھا تو وہ اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں جو ہمارے اکابر اور بڑے علماء تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تعصب کی ہوائیں چلیں اور فرقہ واریت کو ایسے ہمارے ملک میں فروغ دیا گیا کہ کوئی کسی دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن جہاں اتحاد ہوتا ہے اس میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ میں صرف 2 مثالیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 2 سال پہلے اسلام آباد میں ایک بہت بڑے گستاخ ملعون شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے۔ تو دینی جماعتوں کا اتحاد مارز وجود میں آیا، اکیلی کوئی جماعت کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور جب جماعتیں متحد ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا نا نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی ہے، میری امت کا رعب بڑا رکھا ہے۔ پھر ایک رعب پیدا ہو جاتا ہے، سب پر رعب طاری ہو جاتا ہے، سارے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اتحاد مارز وجود میں آیا۔ قاضی عبدالرشید حافظہ اللہ وہ صدر تھے اور میں سینئر نائب صدر تھا، اور تمام مسالک کے علماء اس اتحاد کے اندر موجود تھے، متحدہ سنی کونسل کے نام سے۔ ہم نے جب مظاہرہ کیا ڈی چوک کے سامنے، تقریباً 80,000 لوگ وہاں پر جمع تھے۔ 80,000 اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ مظاہرہ تھا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حکومت ایک بل لے کر آئی جس کو وقف بل کہا گیا، وقف ایکٹ کا نام دیا گیا، مساجد اور مدارس کے بارے میں، کہ
جتنی پراپرٹیز ہے یہ حکومت کی تعبیر میں ہوگی، حکومت کا حکم، حتیٰ کہ جو علماء ہے نا یہ خطبہ بھی وہی دیں گے جو حکومت کہے گی۔ تو پھر ایک اتحاد مارد وجود میں ہے۔ مولانا ظہور احمد علوی حفظہ اللہ وہ اس کے صدر تھے، اور میں پھر یہاں پر بھی سینئر نائب صدر تھا، تمام جماعتیں اکٹھی تھی، ہم نے پروگرام کیے اور مظاہرے بھی کیے کہ ہم اس بل کو تسلیم نہیں کرتے۔ پھر ہم نے یہ بھی اعلان کیا اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اتحاد کی برکت تھی، ایک خطیب یا ایک جماعت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہم نے یہ اعلان کیا کہ کوئی ہم سے یہ بل منوا کر دکھائے، نہیں مانتے اس کو، جس میں طاقت ہے وہ ہم سے منوا کر دکھائے، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ بالآخر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ری شیڈول کرنے کے لیے یہ بل دوبارہ سینٹ میں پیش کیا گیا، ایک کمیٹی بنی کہ یہ بل جو ہے یہ علماء تسلیم نہیں کرتے، علماء مل جاتے ہیں تو اللہ نے ان کا بڑا روپ رکھا ہے۔ تو ہم الحمدللہ اپنے دل میں اپنے سارے بھائیوں کے لیے بڑی وسعت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، اور یہی پیغام آپ کے لیے ہے کہ آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس نے جو سمجھا ہے جس طرح دین کو وہ عمل کرے، اور دیکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، وہ جانتا ہے سب کچھ، لیکن آپس میں قربتیں پیدا کرنی چاہیے، محبت پیدا کرنی چاہیے۔ اور یہ جو مسجد ہے تقریباً 2 سال پہلے یہاں پر ہم آئے تھے، اس کی بنیاد رکھی تھی، اب الحمدللہ یہ عظیم الشان مسجد بن گئی ہے۔ اس مسجد کو جو اہل محلہ ہیں آباد کرنا، یہاں پر آنا اور اس کی آبادی کے لیے دلچسپی لینا، اور اپنے دوست و احباب کو عبادت کے لیے نماز کی دعوت دینا اور دروس میں شرکت کرنا، جو الحمدللہ ہر مسجد کے اندر جہاں بھی دیکھیں گے آپ ہر مسجد میں دروس کا سلسلہ ہے۔ خطبہ جمعہ سننے کے لیے پہلے آنا، اس امت کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے نا، فضیلت کے اسباب میں سے ایک جمعے کا دن ہے، کہ فرمایا کہ یہ جمعے کا دن یہودیوں کو دیا گیا، انہوں نے ہفتے کا دن لیا، پھر عیسائیوں کو دیا گیا، انہوں نے اتوار کا دن لیا، میری امت کو دیا، میری امت نے قبول کر لیا۔ تو فرمایا جس طرح جمعہ ہفتے اتوار سے پہلے ہے نا، یہ امت بھی باقی امتوں سے کیا ہے؟ پہلے ہے، تو پہلے جنت میں جائے گی۔ تو سب احباب سے یہ گزارش ہے کہ آپس میں ہم آہنگی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے جس اعتبار سے محنت اور کوشش کر سکتے ہیں اپنے کردار کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں اور لغزشیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایمان کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما، یا اللہ قرآن مجید کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما، یا اللہ ہم سب کو اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ جو بھائی یہاں پر تیرے گھر میں آئے، حاضر ہوئے اور انہوں نے کتاب و سنت کی باتوں کو سنا، تیرے گھر کو آباد کیا، اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو ذریت صالحہ عطا فرما جو قیامت تک ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ یا اللہ جو بھائی بہنیں بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو عافیت عطا فرما، اے اللہ بلاؤں سے وباؤں سے ہم سب کو پناہ عطا فرما، اے اللہ بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی الہ اور معبود نہیں، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو پناہ عطا فرما، اے اللہ
ہمارے عقائد کی اصلاح فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، ہمارے گھروں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ اپنی رضا عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما۔ جس طرح ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اے اللہ اسی طرح ہم سب کو جنت میں جمع فرما۔ اے اللہ ایمان پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو اور ایمان پر ہمارا حشر ہو۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس گھر کو آباد فرما، اے اللہ اپنے اس گھر کو آباد فرما۔ اے اللہ اس کو کتاب و سنت کی دعوت کا مرکز بنا۔ اے اللہ تمام علماء کی حفاظت فرما، قراء کی حفاظت فرما، حفاظ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان، اہل پاکستان کی حفاظت فرما اور تمام مسلم ممالک کی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ